السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دی جائے گی کہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی بیوہ خواتین ہیں، یعنی کہ ایسی خواتین جن کے خاوند انتقال فرما چکے ہیں اور ایسے بچے کے جو یتیم ہیں، ان کے لیے صوبے کی جو حکومت ہے انہوں نے خواتین کے لیے بے سہارا یعنی کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے سہارا کارڈ کا جو ہے آغاز کیا ہے، اور جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے روشن مستقبل کارڈ کا باقاعدگی سے آغاز کر دیا ہے، اور اس کے لیے اپلیکیشنیں بھی جو ہے جمع ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خواتین بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے 10,000 روپیہ پر منتھ کی رقم ان کو امداد کے طور پر دی جائے گی۔ تو یہ ان خواتین کے لیے ہوگی جو کہ بے سہارا اور بیوہ خواتین ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کے جو بچے ہیں جن کی عمر آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سال سے 16 سال کے درمیان میں جو ان کے بچے ہیں جو کہ یتیم ہیں، تو ان کے لیے بھی روشن مستقبل کارڈ کے نام سے اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو یہ ماں کو بھی 10,000 روپے کی امداد دی جائے گی جو اس اسکیم میں شامل ہوں گے، اور ان کے جو بچے ہیں جو یتیم ہیں، جو کہ سکول میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ بے سہارا ہیں، ان کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ان کو بھی اس میں 10,000 روپے کی رقم دی جائے گی۔ تو ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا تعلق کوئی بھی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ احساس کفالت پروگرام ہے، اس سکیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے سکیم حکومت نے جو ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ آلریڈی پنجاب میں بھی ابھی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ابھی خیبر پختونخوا میں بھی اس کا ابھی آغاز کر دیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو دونوں سکیمیں ہیں اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کے لیے اپلیکیشن فل کرنی ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، آپ کو اپلیکیشن کہاں سے ملے گی، اس اپلیکیشن کو آپ نے کس سے اٹسٹیٹ تصدیق کروانا ہے، کیا کیا اس میں آپ لوگوں کو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑے گی، اور کہاں پہ آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو جمع کرانا ہے۔ تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی اسکیم سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آپ نے آخر تک توجہ سے دیکھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس میں کوئی بھی بات جو آپ سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہو سکتی ہے، اس کو میں مس نہ کروں۔ تو سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں انہیں ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر سلیکٹ کر دیں، کیونکہ میرے چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے حکومت کی جتنی بھی ویلفیئر کی اسکیمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسانوں کے لیے ہوں یا چاہے پھر وہ غریب لوگوں کے لیے ہوں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس کفالت پروگرام سے ریلیٹڈ ہوں، آپ لوگوں کے لیے میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسکیم ہے اس میں خاص طور پر ایسی خواتین جو بیوہ بھی ہوں گی اور اگر وہ معذور ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ڈاکٹر کا جو پروف سرٹیفکیٹ ہے یعنی کہ معذوری کا وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندہ آسانی سے بنوا سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو دائمی بیماری ہے، مسلسل اگر وہ علاج میں ہے، تو اس کا بھی کسی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ سے آپ نے ایک اٹسٹیڈ ایک فارم جو ہے اس کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔ تو درخواست کے باقاعدہ جو ہے ریٹرن پہ جانے سے پہلے کچھ اور ایک دو معلومات ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ایک تو پاسپورٹ سائز کی تصویر جو اگر بچے نے اپلائی کرنا ہے تو اس کی بھی اوپر ایک لگے گی، ایک آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے، ایک اگر جو خواتین میں سے کوئی عورت ہے تو ایک اس کی بھی لگے گی۔ اس کے ساتھ جو بیوہ خاتون ہیں ان کے جو ہسبینڈ وفات پا چکے ہیں تو ان کے جو وفات کا فوتگی کا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ان کو یونین کونسل سے ملتا ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نادرا سے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بیوہ ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، جو یہ نادرا سی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آلریڈی جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا نادرا میں ریکارڈ چلا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ابھی چلتے ہیں ذرا موبائل کی سکرین کے اوپر، تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے۔ جی، تو یہ سکرین کے اوپر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک اپلیکیشن فارم ہے، یہی جو بیوہ اپلائی کرے گی اس کے لیے سب سے پہلے یہ بیوہ والا جو ہے اپلیکیشن فارم ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آئے گا شناختی کارڈ نمبر آئے گا، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے آ جاتا ہے شناختی کارڈ نمبر کے بعد آ جاتا ہے، تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ضلع، تو یہ آپ بے شک اس کو فل نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاں پہ آپ جمع کرائیں گے وہ اس کو فل کر دیں گے۔ تو اگر لکھ بھی دیں آپ کا کس ضلع سے تعلق ہے تو کوئی اس کے اوپر حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے جس تاریخ بھی آپ نے یہ اپلیکیشن لکھنی ہے اور جمع کرانی ہے اس دن کی آپ لوگوں نے یہاں پہ تاریخ لکھ دینی ہے۔ نیچے آپ کو میں نے بتا دیا ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مقامی زکوٰۃ کمیٹی، کیونکہ یہ فارم جو ہے آپ لوگوں نے جمع کرانا ہے اپنے ضلع میں زکوٰۃ کمیٹی کا جو دفتر ہوگا وہاں پہ جمع کرا دینا ہے، یا پھر اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر یعنی کہ سماجی ویلفیئر کا جو دفتر ہوتا ہے وہاں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوڈ آگے لکھا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آگے استحقاق نمبر لکھا ہوا ہے یہ بھی وہ خود ہی لکھ لیں گے، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے تاریخ یہ بھی وہ دفتر والے خود ہی لکھ دیں گے۔
آگے لکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہے. مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا نام آپ نے لکھ دینا ہے. یہ سوری میں بتا چکا ہوں. آگے لکھنا ہے بیوہ کا نام. یہ بیوہ کا نام آپ نے آگے لکھنا ہے. آگے لکھا ہوا ہے مرحوم شوہر کا نام. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ آپ لوگوں نے مرحوم شوہر کا نام لکھ دینا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے یہ شناختی کارڈ نمبر ہے. تو شناختی کارڈ نمبر یہ بیوہ جو جمع کروا رہی ہے اس کا اپنا آئے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے رابطہ نمبر. تو یہ آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے یہ آپ لوگوں نے صحیح لکھنا ہے, کیونکہ میں نے یہ پچھلی جو اسکیم چل رہی تھی سولر والی تو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی. تو بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یار ہمارے شناختی کارڈ کا ایک حصہ غلط آ رہا ہے تو باقی ہمارا نام ٹھیک آ رہا ہے. تو یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی. آپ نے اس میں بالکل تسلی کے ساتھ جو چیز لکھنی ہے تسلی کے ساتھ لکھنی ہے. اپنا شناختی کارڈ نمبر بالکل ایکوریٹ لکھنا ہے. اس میں ایک انچے کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ موبائل نمبر بھی دیتے ہیں تو بالکل تسلی کے ساتھ آپ لوگوں نے ایکوریٹ یہ چیزیں لکھنی ہیں. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے تاریخ پیدائش. جو بیوہ ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش لکھنی ہے. آگے موجودہ ٹائم کے اوپر ان کی عمر کتنی ہو چکی ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. آگے کیا بیوہ معذور ہے, اگر معذور ہے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی ہاں والے خانے کو ٹک کر دینا ہے. اگر معذور نہیں ہے تو لکھ دینا ہے جی نہیں. جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے اگر کوئی ان کے پاس ہنر وغیرہ ہے, کھیتی باڑی ہے, پولٹری ہے, یہ جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, درزی, اگر کوئی ہنر اگر وہ کر رہی ہے تو اس کو ٹک کر دینا ہے. آگے دائمی بیماری کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ان کو وہ مسلسل بیمار ہے, مثال کے طور پہ جوڑوں کا درد ہے, ان کو کڈنی کی پرابلم ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, تو یہ بھی آپ لوگوں نے ہاں یا نا میں جواب دینا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو ٹک کر دینا ہے. آگے لکھا ہوا ہے بچوں کی تعداد, کہ جو بیوہ ہے اس کے جو خاوند سے کتنے بچے ہیں, ان کی تعداد جو بھی ہے, بیٹے کتنی ہیں یا بیٹیاں کتنی ہیں, آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے. آگے لکھا ہوا ہے زیر کفالت, یعنی کہ وہی بات آ رہی ہے زیر کفالت میں ان کے بیٹے یا بیٹیوں کی تعداد انہوں نے لکھ دینی ہے. آگے آ جاتا ہے موجودہ پتہ. موجودہ پتہ اور مستقل پتہ کچھ لوگوں کا ایک جیسا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تو شناختی کارڈ کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ موجودہ پتہ کون سا ہے, وہ آپ لوگوں نے اوپر لکھ دینا ہے, اور مستقل پتہ آپ لوگوں نے نیچے لکھ دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کیا مالی معاونت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیوہ ہیں اس سے پہلے گورنمنٹ کی کسی اسکیم سے مدد ان کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. کیا وہ ہو سکتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, احساس کفالت پروگرام کا پہلے سے وہ حصہ ہوں. اگر ہیں تو وہ لکھ دینا ہے, اگر نہیں ہے تو ان کو اس میں پراٹی دی جائے گی. ان کو زیادہ سے زیادہ چانس ہوگا کہ اس میں پھر ان کو شامل کیا جائے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس سونا ہے تو پھر بھی لکھ دینا ہے, نہیں ہے پھر بھی لکھ دینا ہے. اور اگر کتنا ہے 10 تولے, 5 تولے, 1 تولے, جو بھی آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے. اس میں جھوٹ وغیرہ کوشش کریں نہ بولیں, اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا بے برکتی پھر پیدا کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے سچ سچ بتانا ہے, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے مکان کی حیثیت, یعنی کہ آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے یا آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, جو بھی سچویشن ہے آپ لوگوں نے آگے لکھ دینی ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے تعلیمی قابلیت, یعنی کہ جو بیوہ ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر پڑھی لکھی ہیں, پرائمری ہیں, مڈل ہیں, ہائی تک جو بھی ان کی تعلیم وغیرہ ہے یا نہیں ہے, وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ مال مویشی کے, ان کے پاس اگر کوئی گائے, بکری, بھینس وغیرہ یا اونٹ وغیرہ انہوں نے کوئی گھر میں کوئی چیز ایسی رکھی ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ انتخاب کر لینا ہے. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے کہ نقل و حمل کا ذریعہ, یعنی کہ آپ لوگوں نے کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی بائک ہے یا گاڑی ہے یا آپ کسی بس پہ سفر کرتی ہیں یا کوئی بھی چیز, آپ کا سفر کا ذریعہ کیا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ معلومات کی تصدیق کی جائے گی. نیچے آ جاتا ہے مقامی زکوٰۃ چیئرمین کی تصدیق اور مہر, اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. یہ جو بھی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہوگا وہ یہاں پہ اسٹیمپ لگائے گا. آگے آ جاتا ہے فارم ZMIS میں درج ہونے والا, یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. ضلع زکوٰۃ آفیسر, یہ بھی آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا, وہ خود ہی سائن کریں گے. نیچے آ جاتا ہے درخواست گزار کا نام, یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے. آگے زمرہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ زمرے میں آپ آتے ہیں. آگے شناختی کارڈ نمبر پھر سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے چیئرمین, جو لکھا ہوا ہے مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین, یہ آپ لوگوں نے پھر چھوڑ دینا ہے. مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا نام ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے. تاریخ ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے چھوڑ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے فل کرنی ہے. تو یہ زکوٰۃ کا جو فارم ہے یہ آپ لوگوں کو آخر میں بتا دوں گا کہ کون سی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو ملے گا. ورنہ آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے نا لنک میں آپ لوگوں کو دے دوں گا, وہاں سے آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ورنہ مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے, میں آپ لوگوں کو یہ فارم دے دوں گا. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا, یہ آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں, یہ سہارا کارڈ ہے جو کہ بیوہ خواتین کے لیے ہوگا. اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں روشن مستقبل کارڈ, تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا 5 سال سے لے کر 16 سال کے جو بچے ہیں وہ بھی اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ ان کا کس طریقے سے آپ لوگوں نے درخواست فارم فل کرنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے درخواست فارم بچے کا بھی آ گیا ہے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس میں بھی ضلع کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تاریخ لکھنی ہے. نیچے تصویر والی جگہ نظر آپ کو آ رہی ہے, تو یہاں پہ بچے کی تصویر آ جائے گی. اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, تھوڑا زوم کر کے آپ بتا دیتا ہوں, یہ جینس لکھا ہوا ہے, آگے مرد ہے یا عورت ہے, بچہ آیا وہ میل ہے یا فیمیل ہے, جو بھی ہے اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے.
نیچے آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کمیٹی کا نام آپ نے چھوڑ دینا ہے، درخواست گزار یعنی کہ یتیم بچہ اس کا نام. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس میں غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ورنہ آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. تسلی کے ساتھ جو معلومات ہیں آپ نے اس ویڈیو میں بھی تسلی کے ساتھ آپ نے سن لینی ہے اور تسلی کے ساتھ اس کو فل کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو رقم ہوتی ہے وہ 3 مہینے کے بعد 13,500 دی جاتی ہے. تو یہ جو رقم ہوگی ہر مہینے آپ کو دی جائے گی اور نہ کہ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ رجسٹریشن سینٹر یا کلیکشن سینٹر میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں گھر بیٹھے ہی آپ کو مل جائے گی. تو میں تو آپ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیوہ ہے تو وہ خود بھی اپلائی کرے اور اگر اس کے بچے بھی 5 سال سے 16 کے جو درمیان ایج میں ہیں وہ سب کو اپلائی کرائے تو آپ لوگوں کو یہ اچھی خاصی جو ہے نا سپورٹ منتھلی بیس پہ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے بے فارم نمبر. ظاہری بات ہے 16 سال تک کی لمٹ ہے تو شناختی کارڈ تو ہو نہیں سکتا. تو جو بچہ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہے وہاں پہ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کا بے فارم نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. آگے اس کا لکھا ہوا ہے کہ بہن بھائیوں کی تعداد کتنی ہے تو آگے لکھ دینا ہے بھائی اتنے ہیں اور بہنیں اتنی ہیں. تو اس میں نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ 16 سال سے کم کتنے ہیں، غیر شادی شدہ جو بھی ہے یہ آپ لوگوں نے تسلی سے لکھنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر اور سرپرست کا نام لکھا ہوا ہے. پہلے نام لکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بچہ ہے تو اس کی جو سرپرست ہوگی اس کی آلریڈی اس کی والدہ ہی ہوں گی تو یہاں پہ والدہ کا وہ نام لکھے گا اور آگے والدہ کا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ دے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سرپرست کا جو ہے نا بچے سے تعلق کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر اس کی والدہ زندہ ہیں تو وہ اس کی والدہ ہوں گی. اگر والدہ بھی وفات پا چکی ہیں تو ان کے یا ماموں ہیں چچا ہیں جو بھی ہے تو پھر اس کا وہ نام لکھے گا اور سرپرست کا ساتھ میں وہ بتا دے گا کہ رشتے کے لحاظ سے اس کے چچا لگتے ہیں ماموں لگتے ہیں جو بھی حساب کتاب ہے. تو آگے آ جاتا ہے سرپرست کا رابطہ نمبر. تو یہاں پہ بچہ جو سرپرست کا رابطہ نمبر ہے موبائل نمبر ہے وہ بھی اس نے تسلی کے ساتھ فل کرنا ہے اور ایسا نمبر لکھانا ہے جو کہ آن ہو تو اس کے ساتھ اگر آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ رابطہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مرحوم والد کا نام یعنی کہ بچہ اپنے والد صاحب جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کا یہاں پہ نام لکھے گا. آگے لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ نمبر تو اس جگہ پہ وہ آپ لوگوں نے جو بھی اپلائیڈ ہوگا جو جس نے درخواست جمع کروانی ہے تو وہ اپنے والد صاحب کے شناختی کارڈ کا نمبر یہاں پہ لکھے گا. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے والدہ کا نام یعنی کہ والدہ اگر فوت ہو گئی ہیں تو پھر بھی اگر زندہ ہیں تو پھر بھی یہاں پہ اس نے والدہ کا نام لکھنا ہے. آگے شناختی کارڈ نمبر والدہ کا لکھ دینا ہے. اور یہ جتنے بھی NIC کارڈ آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ سرپرست کا ہے تو اس کے بھی ایک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہوگی اور اگر والدہ ہیں ان کی ہوگی اور سرپرست ہے یہ جتنے بھی شناختی کارڈ جدھر آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی بھی جمع کرانی پڑے گی. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ والد حیات ہے یا نہیں. ظاہری بات ہے والدہ حیات ہے یا نہیں. تو ظاہری بات ہے اگر والدہ حیات ہیں تو لکھنا پڑے گا جی ہاں اور اگر والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے نہیں. اس کے بعد آگے جاتا ہے تاریخ پیدائش یعنی بچہ سکول مدرسے میں داخل ہوا تو تاریخ پیدائش بچے نے اپنی لکھنی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ مدرسے میں داخل ہوا یعنی کہ وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر سکول میں یا مدرسے میں داخل ہے تو آپ لوگوں نے ہاں لکھ لینا ہے اور اگر وہ داخل نہیں ہے تو آپ لوگوں نے نہ لکھنا ہے. آگے لکھا ہوا ہے سکول مدرسہ جانے والے بہن بھائی یعنی کہ اس کے جو سکول یا مدرسے میں جانے والے بہن بھائی ہیں وہ کتنے ہیں. بھائیوں کی تعداد علیحدہ ہے اور بہن کی علیحدہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اگر اس یتیم کا کوئی معذور بہن بھائی ہے تو اس کی تعداد. تو یہ بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ جو بھی چاہے بیوہ ہے چاہے اس کے بچے ہیں جو معذور ہوں گے ان کو باقیوں کی نسبت ترجیح دی جائے گی. تو اس میں اگر اس جو اپلائی کرنے والا ہے اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی معذور ہے تو اس کا بھی یہاں پہ تعداد اور نام آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے موجودہ پتہ آ جاتا ہے. تو موجودہ پتہ وہی جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شناختی کارڈ سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. ایکوریٹ تسلی کے ساتھ آپ لوگوں نے موجودہ پتہ لکھانا ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مستقل پتہ تو یہ مستقل پتہ اور موجودہ پتہ آپ لوگوں نے تسلی کے ساتھ لکھنا ہے. پھر آگے آ جاتا ہے کہ اس میں مکان کی حیثیت جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا آپ کا ذاتی گھر ہے یا آپ کرائے کے اوپر رہ رہے ہیں جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سلیکشن کر لینی ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ تعلیمی قابلیت یعنی کہ جو بچہ اپلائی کر رہا ہے اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے. آیا وہ پرائمری میں پڑھ رہا ہے، مڈل میں پڑھ رہا ہے، ہائی میں پڑھ رہا ہے یا پھر اس نے پرائمری پڑھ کر کے بس کر دی ہے جو بھی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے ذریعہ آمدنی یعنی کہ جو بچہ ہے اس کا ذریعہ یہ آمدنی اس نے اپنا لکھنا ہے نہ کہ والدہ کا لکھنا ہے. ظاہری بات ہے بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا ذریعہ آمدنی نہ ملازمت ہوگی نہ کچھ اور ہوگا تو پھر اس نے یہ لکھ دینا ہے کہ کوئی سرپرست یعنی کہ جو بھی اوپر اس نے لکھا ہے اس کے زیر کفالت ہے تو اس نے لکھ دینا ہے سرپرست لکھ دینا ہے. یا پھر اگر سرپرست نہیں ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرپرست نہ ہو تو یہ آپشن بھی اس کے لیے موجود ہے. پھر اس نے لکھ دینا ہے سرپرست کوئی نہیں ہے تو اس کو بھی زیادہ ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے مقامی زکوٰۃ چیئرمین یہاں پہ آپ لوگوں نے فل نہیں کرنا. آگے کمیٹی کوڈ آپ نے فل نہیں کرنا. آگے استحقاق نمبر ہے وہ بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ آگے ایک جگہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے سرپرست انگوٹھا یا دستخط. تو یہاں پہ جو بھی بچے کا سربراہ ہوگا اس نے یہاں پہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس نے دستخط کرنے ہیں اور اگر ان پڑھ ہے تو اس نے انگوٹھا لگانا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں درخواست گزار یتیم. اس کا پھر جو ہے نا یہاں پہ نام لکھا جائے گا جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. آگے اس کی ولدیت لکھی جائے گی. آگے اس کا ضلع.
اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر، یعنی کہ جو بھی اوپر آپ لوگوں نے لکھا ہے وہی نیچے شناختی کارڈ نمبر آپ نے تسلی کے ساتھ لکھنا ہے کہ اوپر سے میچ کرے، ایسے نہ اوپر آپ نے غلط لکھا دیا اور نیچے غلط ہو، تو اس کی بھی آپ نے تسلی کر لینی ہے۔ آگے مقامی زکوٰۃ چیئرمین کے دستخط آ جائیں گے، اس کے بعد مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا نام یہ وہ خود ہی لکھ لیں گے نیچے۔ بس یہ آپ لوگوں کو اسی درخواست کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے www.zmis.swkpk.government، یہی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لوگوں کو یہ فارم مل جائیں گے، تو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں جو میں نے شاید میرے خیال ہے پہلے نہیں بتائی ہے، تو یہ جو بیوہ ہوں گی جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کی عمر یعنی کہ 45 ایئر یا اس سے اوپر ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ جو بیوہ آلریڈی کسی اسکیم سے فائدہ لے رہی ہیں، چاہے وہ اساس کفالت پروگرام ہو یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا کوئی بھی ایسا پروگرام گورنمنٹ کا، اگر وہ پہلے کسی پروگرام کا حصہ آلریڈی ہیں جدھر سے ان کو مدد مل رہی ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتی، صرف وہی اپلائی کریں گی جن کا جو ہے نا پہلے امداد نہیں مل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے بچے ہوں یا چاہے ان کی والدہ ہوں، بڑا ایک اچھا اقدام ہے حکومت خیبر پختونخوا کا۔ تو میں تو آپ لوگوں کو دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ والدہ اور اس کے اگر بچے یا بچیاں جو بھی 5 سال سے اوپر ہیں اور 16 سال سے کم ہیں تو یہ دونوں اپلائی کریں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔